السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی پیارا کام 9 ذو الحجہ میں کیا انسان کو کام کرنے چاہیے۔ 9 ذو الحجہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے، پیارا دن ہے، خوبصورت دن ہے۔ 9 ذو الحجہ کو جو حجاج حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ 9 ذو الحجہ کو حج ادا کرتے ہیں، اور حج کے موقع پر جو حج والا دن ہے 9 ذو الحجہ کو ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ تو ناظرین سامعین کرام، 9 ذو الحجہ کو جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ نوٹ فرما لیں، کیونکہ ہم یہاں اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر ضرور دے گا، خالی نہیں واپس لوٹائے گا، کیونکہ حج کرنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو حج تو صرف اس پر لازم ہے جس کے پاس مال و دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خاص کرم کیا ہوا ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے، 5واں حج کرنا۔ تو جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے مال جس کو دیا ہے، دولت دی ہے، دھن دیا ہے، تو اس پر حج لازم ہے۔ وہ مسلمان حج کرے، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر احکام لازم کیے ہیں ان کی بجا آوری کرے، تو یہ بہت بڑی سعادت کا دن ہے، بہت بڑی برکت والا دن ہے۔ تو اس میں ہم اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ 9 ذو الحجہ کو صبح اٹھیں، اگر نماز سے پہلے اٹھ جائیں تب بھی ٹھیک ہے، تہجد کی نماز پڑھیں اور پھر فرض نماز فجر پڑھیں، تو اس وقت بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت آپ نہیں اٹھ سکتے، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے 9 ذو الحجہ کو سب سے پہلے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم 9 ذو الحجہ کو غسل کریں گے اور اچھے کپڑے پہنیں گے، خوبصورت کپڑے پہننے کی کوشش کریں، یعنی اچھا لباس ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے خوشبو وغیرہ لگانی ہے۔ خوشبو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھی، تو اس لیے یہ خوشبو ہم سنت سمجھ کر اپنے کپڑوں کو معطر کریں، کپڑوں پر خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، سر میں تیل لگائیں، بدن کی مالش کریں۔ یہ کام ہم نے 9 ذو الحجہ کو کرنے ہیں۔ تو یہ 10 کو تو پھر ہم نے عید پڑھنی ہے، تب تو ہر انسان یہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے۔ یہ 10 ذو الحجہ کو تو ہم کرتے ہیں، لیکن جو 9 ذو الحجہ کا دن ہے اس میں یہ ہم نہیں کرتے۔ تو مہربانی کیا کریں، 9 ذو الحجہ کو بھی غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنیں، اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں آنکھوں میں، اور تیل وغیرہ لگائیں۔ یہ سنت والے کام ہیں۔
یہ 9 ذوالحجہ کو کرنے کے بعد آپ نے پھر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے گھر میں برکت کے لیے، جو آپ کی پریشانیاں ہیں، جن پریشانی نے آپ کو گھیر رکھا ہے، ان سب کے لیے آپ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، ہماری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ جو دعا مانگنے کا سنت طریقہ ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو اس طرح دعا مانگے اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ہر دعا اس کی ضرور قبول ہوگی۔ اگر کسی مصلحت کے تحت آپ کو ظاہری طور پر لگ رہا ہو کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فرمائیں گے کہ یہ گٹھڑی بھی آپ اٹھا لو۔ تو انسان کہے گا کہ یہ اتنی ساری نیکیاں ہیں، یہ تو میں نے کی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر آپ کو اس پریشانی نے گھیر رکھا تھا، تنگ دستی تھی، رزق کی کمی تھی، اور اس کے علاوہ مصیبت تھی، پریشانی تھی، گھر میں کافی ساری مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اس وقت جو آپ نے مجھ سے، اللہ فرمائیں گے، مجھ سے دعائیں کی تھیں، تو وہ اس وقت جو تو دعا کر رہا تھا تو وہ آپ کے لیے وہ اس وقت نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھیں، تو اللہ فرمائیں گے وہ میں نے ذخیرہ کر کے بطور ذخیرہ کر دیا، اور آج یہ دعائیں جو اس وقت قبول نہیں ہوئیں وہ انعام لے لے، نیکیاں لے لے۔ تو اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ ہائے کاش میری دنیا کے اندر ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اتنا یعنی کہ اس وقت وہ اپنے آپ کو کوسے گا، کہے گا کہ ایک بھی میری دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے جو دعا ہماری ہم کو محسوس ہو کہ ہماری قبول نہیں ہو رہی، ہم ہر انسان سے اس کا شکوہ نہ کریں، گیلہ نہ کریں، ہر وقت اللہ کے حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، تو وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن رہا ہے۔ تو دعا مانگنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مکمل سورت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ 3 جو پہلی سطریں ہیں ان تینوں سطروں کو تو آپ لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک بار یہ دعا میرے کہنے پر آپ لازمی مانگا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے گھر کے اندر جتنے بھی ہر انسان کے ہاں فرد ہیں، عورتیں ہیں،
مرد ہیں ان سب کے لیے دعا کریں اور اپنی صحت کے لیے دعا کریں، لمبی زندگی کے لیے دعا کریں، برکت کے لیے دعا کریں، گھر میں وسیع رزق حاصل کرنے کی دعا کریں، گھر میں برکت کی دعا کریں، اور آپس کے اندر اتفاق اور محبت کی دعا کریں، اور حسد سے، بغض سے، کینے سے، تکبر سے بچنے کی دعا کریں۔ جب آپ یہ دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں، ایسی وسعتیں، ایسے رزق دوڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا کہ آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ اتنا وسیع رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے 9 ذو الحجہ کو یہ کام لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات دیکھیں، آپ کے گھر میں 4 چاند لگ جائیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں ڈالیں گے۔ تو اس لیے آپ نے یہ 9 ذو الحجہ کو صبح صبح یہ کام لازمی کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر دیکھیں برکات اس کی جو کل اعمال کریں گے کتنی پڑتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ اس خوبصورت 9 ذو الحجہ کے عمل کو پوری انسانیت اس سے مستفید ہو سکے اور اس کے فوائد حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک خوبصورت نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔